بس بھائی تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھیے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ منبر پاک پر تشریف فرما استاذ القراء حضرت حافظ القاری منیر احمد رضوی دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ بھی مدد، کعبہ امام مدد، بگردابی بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین حلیم چشتی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، امام عشق و محبت، فاضل بریلوی لقب رضی المولا عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگا کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ نبی اور آل نبی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے علماء کرام سے، شورائے اسلام سے تقاریر و منقبت سماعت کیے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں معراج بھائی کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جنہوں نے محنت و مشقت سے تحفظ ناموس رسالت و جشن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جن جن لوگوں نے دامے درمے جسمی طریقے سے حصہ لیا، مولا ان سب کے مقاصد کو، نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ابھی تک جو یہاں پہ بیٹھے ہیں رب کائنات ان سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، چند عنوان کے موضوع پر شارٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھنڈی کافی زیادہ ہے،
جو حضرات پیچھے بار بار جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پیچھے چونکہ جلیبی بنا رہے ہیں، بن گئی نا، اگر بن گئی ہو تو اس کو لا کر سامنے رکھ دیں تاکہ وہ حضرات سامنے آ جائیں۔ جلیبی کے لیے بار بار پیچھے جاتے ہیں، وہ جلیبی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ ہی کے لیے جلیبی بنائی جا رہی ہے، بن گئی ہے، تو سامنے لے آئے تاکہ وہ حضرات مطمئن ہو جائیں، ان کو تسلی مل جائے اور وہ جلیبی کو دیکھتے رہیں اور مجھے بھی دیکھتے رہیں اور اچھی اچھی باتیں وہ سماعت کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ہی ولولہ انگیز، ایمان افروز عقیدہ توحید اور رسالت آپ نے سماعت کیا، اور حضرت سے پہلے شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ حضرت قاری اجاز صاحب کلامی تاج الشریعہ بہترین انداز میں پڑھ رہے تھے۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ حضرت پڑھتے رہیں اور ہم تمامی حضرات سنتے رہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت نے حضرت کو بٹھانے پر مجبور کیا۔ اگر آپ حضرات بیدار رہیں گے تو میری تقریر کے بعد حضرت ایک دو کلام اور پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ یہ بار بار یہ موقع نہیں ملے گا، سونا تو آپ کو ہی ہے، دن میں سو لیجئے گا، اور یہ چونکہ پہلی مجلس ہے، اس میں ابھی حضرت نے کہا اس کو مثالی بنائیے، مجھے امید ہے کہ یہ جلسہ لوگ ہر سال کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ بہترین تقریر ہوئی، اب تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے بیان کریے گا اور میں بھی رجسٹر میں نام درج کرنے کے لیے آ گیا کہ میرا بھی نام درج ہو جائے، تو کچھ باتیں کچھ پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ پوری دنیا سرکار کی تعریف کر رہی ہے، 14ویں صدی کا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعریف کرنے کے لیے قلم کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر کے سورۃ الناس کی سین تک آپ کی تعریف کر رہا ہے، پورا قرآن نعت ہے۔ احمد رضا آپ کی حمد و ستائش بیان کرے تو کیا کرے؟ آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ، یا رسول اللہ آپ کے زلف عنبری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ آپ کے سینے کے حوالے سے قرآن کا فرمان ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن فرماتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا رسول اللہ آپ کے رفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یا رسول اللہ آپ کے رسالت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، آپ کے رحمت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں،
بھوکوں کو پانی پلانے والے ہیں، بیواؤں کا سہارے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو میں کہوں تو کیا کہوں، آپ مراد المشتاقین ہیں، انیس الغریبین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، سید المرسلین آپ کو کہوں، یا رسول اللہ آپ کو انیس الغریبین کہوں، یا رسول اللہ آپ کو رحمت للعالمین کہوں، آپ کی شان تو یہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ابو بکر آیا ہے تو صداقت کا امام بن گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عمر آیا ہے تو فاروق اعظم بن گیا ہے، عدالت کا شخصوار بن گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عثمان غنی آیا ہے تو صحابت کا امام بن گیا ہے، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی تعریف کرے تو کیا کرے، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حیدر کرار آیا ہے تو شجاعت کا تاجدار بن گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیس کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ابراہیم کی خلت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح و اثار بھی ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت زکریا کی معصومیت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یوشع کا جہاد بھی ہے، یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جمال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے، اچھے رضا پیارے رضا بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سبحان اللہ، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور شیخ لازہ فرمائے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سبحان اللہ ماشاءاللہ، سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں نا تو آپ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آدمی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کا فائدہ اسے پتہ نہ ہو. بینیفٹ کیا ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. تو سبحان اللہ جو اسٹیجوں سے جو بار بار بلوایا جاتا ہے کہ کہے سبحان اللہ، تو جانتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بہت فائدہ ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی سبحان اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ نصف المیزان، تو آدھا میزان بھر جاتا ہے. کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے. میزان کیا ہے؟ میزان کو عربی کا لفظ ہے میزان، اس کا معنی ترازو ہے. ترازو یہ وہ ترازو نہیں ہے جس سے آپ چوراہے پہ بیٹھ کر کے آلو تولتے ہیں، نہیں. ارے وہ ترازو کل قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. اعمال بد، اعمال صالحہ کا وزن کیا جائے گا. وہ ترازو کوئی چھوٹا موٹا ترازو نہیں ہے، بلکہ اس ترازو کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ وہ ترازو اتنا بڑا ترازو ہے کہ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تب بھی اس ترازو میں جگہ خالی رہے گی. اتنا بڑا ترازو ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بڑا ترازو جو ہے یہ سبحان اللہ جب کوئی کہتا ہے تو آدھا ترازو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھر جاتا ہے. یہ سبحان اللہ کہنے کی برکت ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ جب ہمارا اعمال تولا جائے گا تو ہم دنیا میں بیٹھ کر کے جو ہم سبحان اللہ کہے ہیں، یہ اس کی برکت سے جب وہاں ہمارا اعمال تولا جائے گا تو آدھا میزان جو ہے یہ بھر جائے گا. سائن پوروا کے غیور مسلمانوں کو اس میں سوال کرے گا کہ کلیم ہم اس پورے ترازو کو بھرنا چاہتے ہیں. ہاں آپ نے سوال کیا ہے. حدیث مصطفیٰ ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی اگر اس پورے ترازو کو بھرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ کا ورد زبان کرے. نبی فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو یہ ہے یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے دو الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے. اٹھتے بیٹھتے ورد زبان کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو. اس کی بہت فضیلتیں برکتیں ہیں. ہم آپ کو بیچ میں نہیں کہیں گے کہ سبحان اللہ کہیے. آپ کو اچھی بات لگے سبحان اللہ بولتے رہیے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، رات و دن اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اتنی سخت ٹھنڈی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیندوں کو قربان کر رہے ہیں، آپ یہاں جاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ اور بھی جاگ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے جاگنے میں اور ان کے جاگنے میں فرق ہے. آپ یہاں جاگ رہے ہیں اور وہ بھی جاگ رہے ہیں. کوئی ایسا حضرت ہے جو اپنے بستر پہ بیٹھ کر کے جاگ رہا ہے، لیکن وہ جانو کیا کر رہا ہے. وہ اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی ٹویٹر چلا رہا ہے، کوئی اور ایپ جو ہے چلا رہا ہے، اسی میں مشغول ہے. کوئی گوگل پہ جا کر کے گندی فلموں کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی فیس بک پہ جا کر کے گندی فلموں کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی IPL کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اداکار کو دیکھ رہا ہوگا. یعنی یہ سلیے وہ کام کر کے وہ اپنی نیندوں کو قربان کر رہا ہوگا، وہ بھی جاگ رہا ہوگا. لیکن آپ بھی جاگ رہے ہیں. آپ کے جاگنے میں اور اس کے جاگنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ جاگ رہا ہے کس کی محبت میں؟ ایک دنیا دار کے محبت میں. آج تو عجیب عالمیہ ہے، عجیب معاملہ ہو گیا ہے. لوگ دنیاوی اداکاروں کے پیچھے بالکل پاگل ہو گئے ہیں. اگر کرکٹر ہو جب شروع
کرکٹ شروع ہو جاتا ہے, IPL کو شروع ہو جاتا ہے, ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے, تو لوگ نمازیں چھوڑ کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. IPL کو نمازیں تراویح چھوڑ کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور دیگر عبادتوں کو چھوڑ کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اتنے وہ عاشق ہو گئے ہیں, اتنے وہ عاشق ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اے مسلمانوں, آپ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جس کے لیے آپ پوری رات جو ہے اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہو, نماز بھی چھوڑتے ہو اور روزے بھی چھوڑتے ہو اور دیگر اعمال صالحہ بھی چھوڑتے ہو, آپ جس کی محبت میں یہ ساری عبادتیں ترک کرتے ہو, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ اپنے آپ سے پوچھئے, اپنے ضمیر سے پوچھئے, اپنے دل سے پوچھئے کہ جس کی محبت میں آپ یہ ساری اطلاعات اور ساری عبادتیں چھوڑتے ہو, تو کیا وہ آپ کو پہچانتا ہے, آپ کو وہ جانتا ہے, آپ سے وہ بات کرتا ہے, آپ سے وہ کلام کرتا ہے, آپ سے وہ گفتگو کرتا ہے؟ ایک کا جواب یہی ہوگا کہ کبھی نہیں اس نے بات کیا ہے. ایک کبھی کسی سے بات کر لیتا ہے, جانتے ہو اس کی تو واہ واہی ہو جاتی ہے. وہ تو اسٹیٹس پر اور فیس بک پہ جتنے گروپ ہوتے ہیں, واٹس ایپ میں جتنے گروپ ہوتے ہیں, سب میں وہ شیئر کرتے ہیں فوٹو لگا کر کے, دیکھو ہماری تصویر تو اس نیتا کے ساتھ آ گئی ہے, یہ نیتا بہت بڑا ہے, ہمیں بہت آگے نکل گئے ہیں, ہماری پہنچ اس تک ہے. اے مسلمانوں, آپ جا کر کے وہاں فوٹو کھچواتے ہو اور اسٹیٹس پہ لگاتے ہو, واہی کرتے ہو, وہ بھی آپ کو جانتا ہے, کیا وہ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے؟ آپ جس کی محبت میں اگر آپ سچن سے پیار کرتے ہیں, وراٹ کوہلی سے پیار کرتے ہیں, دھونی سے پیار کرتے ہیں, کیا آپ نے کبھی وراٹ کوہلی سے بات کی ہے, دھونی سے بات کی ہے, آپ نے کوہلی سے بات کی ہے, آپ نے سچن سے بات کی ہے, آپ نے اداکاروں سے بات کی ہے, آپ نے ہیروئن سے آپ نے بات کی ہے, آپ نے ہیرو سے بات کی ہے؟ کیا وہ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ کو یاد نہیں کرتے ہیں. آپ نے تو یاد کیا, لیکن وہ آپ کو یاد نہیں کریں گے. مسلمانوں, یاد کو کبھی مسکال بھی نہیں کریں گے, ایک میسج بھی نہیں کریں گے آپ کے موبائل پہ. اگر میسج آ بھی گیا تو وہ تو اس کی تو اپنے آپ میں سمجھ لو وہ لگ رہا ہے کہ ہم آسمان پہنچ گئے. لیکن جانتے ہو, جو یہاں بیٹھے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہیں, وہ کسی اور کی یاد میں نہیں, بلکہ مدینے کے تاجدار کی یاد میں بیٹھے ہیں, محمد رسول اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں, غریب نواز کی یاد میں بیٹھے ہیں. یہ اداکار جو ہے, آپ ان کی محبت میں رات و دن گزار دو, آپ کو یہ کبھی یاد نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں, نوجوانوں, سنو, یہ رات آپ جو گزار رہے ہو, جس کی یاد میں وہ نبی آپ کو جان رہا ہے, وہ نبی آپ ہی کو نہیں جان رہا ہے, بلکہ آپ کے ماں باپ کو بھی جان رہا ہے, اور آپ کے اعمال کو بھی جان رہا ہے, آپ کے اعمال کو بھی جان رہا ہے. اور وہ ایسا جان رہا ہے کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں, انہو صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم. وہ نبی, جس نبی کی یاد میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, وہ نبی اپنے امتیوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے, اپنے امتیوں کے افعال کو بھی جانتا ہے, اور وہ نبی اپنے امتیوں کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ میری امتی کی نیت کیسی ہے, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کے افعال کیسے ہیں. جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. ابھی تو کسی شاعر نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے. اور اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو قربان جاؤ, فخر کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ہمارا وہ نبی جس کی یاد میں آپ یہاں تشریف فرما ہے, وہ نبی جو ہے رب فرماتا ہے کہ میرا حبیب مومنین سے ان کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. جس نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں وہ نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ مومنوں کے بھی جانوں سے قریب ہوئے, کہاں سے کون پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کون پکارا حضور جانتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ سے آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ کو جان رہے ہیں کہ میرے ماننے والے میری یاد میں اپنی عیدیں قربان کر رہے ہیں. اگر نبی نے قبول فرما لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور سرکار کی عطا سے میرا خواجہ غریب نواز بھی جان رہا ہے. سبحان اللہ. وہ اجمیر محلہ سے آپ کو جان رہا ہے اللہ کی عطا سے, محبوب کی عطا سے, کہ میں ماننے والے اتر پردیش میں ضلع شراوستی سائن پورہ میں کچھ ایسے بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں. مسلمانوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ رب العالمین. کہہ دو معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہ مدد نہیں کر سکتے ہیں, یہ سن نہیں سکتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ حدیث مصطفیٰ میں ہے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس زمین کو, یہ زمین انبیاء کی جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں, انہیں روزی دی جاتی ہے, اور سرکار کی عطا سے, سرکار کے کرم سے اللہ نے سرکار کے ماننے والوں, سرکار کے ماننے والے اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو بھی زندہ فرمایا, زندہ کیا. وہ بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. میرا خواجہ غریب نواز بھی اپنی قبر میں زندہ ہے, اور وہ بھی قبر سے ملاحظہ فرما رہا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں, میرا خواجہ غریب نواز وہ ایسا زندہ ہے کہ جو کوئی ان کے دیار میں جاتا ہے بے اولاد ہوتا ہے تو اولاد والا ہو کر کے واپس آتا ہے. اگر وہ غریب ہوتا ہے, غریب نواز جو ہے وہ نوازتے ہیں, وہ اپنے دامن کو جھولی کو بھر کر کے وہ واپس آتا ہے, اور وہ اللہ کی عطا سے, اللہ کی طاقت و قدرت سے وہ مدد بھی کرتے ہیں. کوئی ان کو اگر پکارتا ہے تو وہ کی فریاد رس بھی کرتے ہیں. ایک واقعہ ذہن میں آیا, میں اس کو بیان کروں. آپ کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کی سرزمین پہ ہیں. آپ دہلی کی سرزمین پہ ہیں, دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. جب آپ کا چرچا ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں علاقے میں, جب کسی کا چرچا ہوتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو انہی کا نام ہو رہا ہے, اب ہمارا بندہ صاف ہو گیا, اب ہم کو کوئی دعوت نہیں دیتا ہے. کچھ ایسے بدعقیدے اور ایسی سوچ رکھنے والے تھے, انہوں نے ایک عورت کو بلایا, عورت کے ذریعے سے حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی, الزام لگایا. ایک
کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم نے زنا کیا ہے یا تم نے بدکاری کی ہے, صحیح بتاؤ. حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے نہیں میں اس عورت کو نہیں جانتا, میں نے بدکاری نہیں کی ہے, میں نے زنا نہیں کیا ہے, اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرا حمل نہیں ہے. بادشاہ گواہی طلب کرتے ہیں تمہارے پاس ثبوت کیا ہے, تمہارے پاس دلیل کیا ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہو, گواہ کو پیش کرو. حضرت بختیار کاکی حیران و پریشان ہیں, ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اجمیر معلیٰ کی جانب متوجہ کرتے ہیں, اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے لو لگاتے ہیں. یہی وہیں سے دہلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا خواجہ غریب نواز, آپ وہاں سے پکارتے ہیں اجمیر کی سرزمین پر رہ کر کے خواجہ غریب نواز آپ دہلی کی آواز کو سنتے ہیں اور وہاں فوراً آپ حاضر ہو جاتے ہیں. کہاں حضرت بختیار کاکی جہاں تشریف فرما ہے, جہاں تشریف فرما ہے, اور وہ بدکار عورت جو بیٹھی ہے اور لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے, حضرت خواجہ بختیار کاکی حاضر ہوتے ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز حاضر ہوتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیفہ بتاؤ کیا معاملہ ہے. حضرت بختیار کاکی نے پورا ماجرا بیان کیا. ایسا معاملہ ہے, اس عورت نے مجھے زنا کا الزام لگایا ہے اور اس عورت کا دعویٰ یہ ہے, یہ عورت کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ انہی کا حمل ہے, ان کا حمل ہے. یہ عورت مجھ کو ذلیل کرنا چاہتی ہے. خواجہ غریب نواز پوچھتے ہیں چونکہ وہ ان پر مکمل اعتماد تھا, بھروسہ تھا کہ میرا خلیفہ ایسا نہیں کر سکتا, میرا مرید ایسا نہیں کر سکتا. خواجہ غریب نواز چراغ میں آتے ہیں اور اپنی انگلی کو اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, بتا تیرا باپ کون ہے. وہیں سے اللہ نے اس کو آواز عطا فرمائی اور وہیں سے اس نے پیٹ سے بول پڑا, کہا کہ میرا باپ بختیار کاکی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے اس نے یہ کہا فوراً وہی معاملہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بدنام کرنے کی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز کی سماعت کا جب یہ عالم ہے تو مدینہ کے تاجدار کی سماعت کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جب خواجہ غریب نواز دہلی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو میرا نبی مدینے سے ہم سب کی آواز کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ ضرور سن سکتا ہے, ہمارا رابطہ عقیدہ ہے. لیکن کچھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخری بات سنو, آخری بات یہ ہے کہ عورتوں کے حوالے سے جیسے کہ حضرت نے بیان کیا, پردے کے حوالے سے سنو. ایک حدیث پاک ہے, حضرت عطا ابن رباحہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت آئی. آج بے حیائی بہت زیادہ ہے, عورتیں سنیں سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, جانتے ہو سر پہ بال نہیں ہے, بہت سخت گناہ ہے. سر پہ دوپٹہ رکھ کر کے چلا کرو, گھر میں رہو تبھی, باہر رہو تبھی, کھیل میں رہو تبھی, بازار میں رہو تبھی. آج عورتوں کی یہ شکایت ہے کہ اسلام نے ہم نے مقید کر دیا ہے. اسلام نے تم کو مقید نہیں کیا ہے, اسلام تم مقید تھی. اللہ کے نبی آ کر کے, بانی اسلام آ کر کے تم کو آزاد فرمایا ہے, تم آزاد ہو گئی ہو. اسلام کو سمجھو, اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھو کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے, قرآن کا فرمان کیا ہے. صحیح معنوں میں جس نے اسلام کو سمجھا ہے اس طرح کی بکواس نہیں عورتیں کرتی ہیں. اے مسلمان کی عورتوں سنو, آپ پردے کا احترام کرو. حضرت عطا ابن رباحہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت نبی کی بارگاہ میں آئی اور اس نے فریاد کیا, یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی دعا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے. کیا ہے؟ مرگی کی بیماری ہے.
یہ جب بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا، کپڑا کہاں ہے، دوپٹہ ہے سر پہ یا نہیں ہے، کپڑا کہاں ہے، کون سا بدن کا حصہ ظاہر ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے تاکہ یہ بیماری جو ہے مجھ سے دور ہو جائے۔ اس عورت نے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عورت سن، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت یہ بیماری تم سے دور کر دے گا، اور اگر تو صبر کرے گی تو اس کا اجر جو ہے قیامت کے دن تم کو ملے گا۔ اس عورت نے غور کیا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں دعا کریے جب یہ بیماری آئے، بیماری لاحق ہو، جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو جو بے پردگی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے، یعنی بے سکری کا معاملہ نہ ہو۔ یہ صحابیہ ہے جو پردے کا اتنا اہتمام، اے مسلمان کی عورتوں کنیز فاطمہ سنو، آپ پردے کا اہتمام کرو، ورنہ آپ عذاب کے لیے تیار رہو۔ نازک سا بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ ایک معمولی چنگاری دنیا کہ اگر چنگاری رکھ دیا جائے تو آدمی بلبلا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ وہ جہنم کہ اگر ایک چنگاری اگر دنیا پہ پھینک دیا جائے تو دنیا خاک ہو جائے، اور ایک زنجیر اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، جہنم کی زنجیر جس کو مجرموں کو جکڑا جائے گا، باندھا جائے گا، تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ جہنم عذاب برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ نماز کی پابندی کرو، اور نوجوانوں آپ بھی نماز کی پابندی کرو، اسی میں بھلائی ہے، دین کو سمجھو۔ اور ایک حدیث آخری میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجتنبوا السبع الموبقات قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل المال وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر اور جادو کرنا۔ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہ کو شرک سے چھوٹے ہیں، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی مشرک ہو جاتا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، کافروں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ جہنم یہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں جگہ وعدت للکافرین، جہنم کو ہم نے جو تیار کیا ہے کافروں کے لیے، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو شرک کرنے والا جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اپنے آپ کو کافر ہونے سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے حضرت معاذ بن جبل ارشاد فرماتے یا معاذ بن جبل لا تشرکن
اے معاذ تم شرک نہ کرنا، قتلتا او حرقتا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، شرک نہ کرنا اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہاں عظیمت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ شرک کبھی بھی نہ کرنا، چاہے تم کو جلا دیا جائے یا راکھ کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو شرک سے روکا گیا ہے۔ شرک آدمی کو برباد کر دیتی ہے، شرک آدمی کو تباہ و برباد، آدمی کو جہنم میں شرک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جادو بھی بہت خطرناک ہے، حرام ہے، جادو نہیں کرنا ہے۔ آج لوگ اگر کوئی بڑھتا ہے فوراً جادو کرا دیتے ہیں اور اس کو پستی کی طرف اس کو لانے کی وہ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جا سکے۔ یہ حسد بہت زیادہ آج پایا جا رہا ہے۔ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور نبی فرماتے ہیں تیسری چیز وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا آج یہ پایا جا رہا ہے۔ زمانے جہالت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اور شوہر کو جب پتا چلتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو شوہر جو ہے منحوس سمجھتا اور اس بیٹی کو قتل کر دیتا، زندہ زمین میں درگور کر دیتا۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ بیٹی کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتا ہے، وہ 4 قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بیٹی پیدا ہوتی تھی 2-4 دن کی ہو جاتی تھی، تب جا کر کے بیٹی کو قتل کرتے تھے، تب جا کر کے بیٹی کو زمین پہ دفن کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان اگر اس کو پتا چل گیا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، فوراً وہ ٹیبلٹ لے لیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور اس بچی سے بھی سوال کیا جائے گا، اے بچی بتا تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا ہے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا ہے؟ تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے قتل کرنے سے، مسلمان اس کو ناحق قتل کرنا یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، جسے کہ جمعہ میں آج میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے سود خوروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ولی سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی بندے سے بغض و حسد کیا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اور جو سود کھاتا ہے اس کے لیے بھی اعلان جنگ ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے رب کا اعلان جنگ ہے کہ تم رب کس کے اندر اتنی طاقت ہے جو رب سے لڑائی کر سکے، رب سے جنگ کر سکے، تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، دریاؤں کو، جھرنوں کو، حیوانات کو، نباتات کو، ساری زمین، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، کیا مسلمان اس رب سے جنگ کر سکتا ہے؟ تم نہیں کر سکتے ہو، تم جہنم میں جل جاؤ گے، وہاں تم مٹ جاؤ گے، تم کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اولیاء سے، بغض و حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اولیاء کی محبت، اولیاء سے محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ سود کے حوالے سے اگر آپ کو مسائل سمجھنا ہے علماء کی بارگاہ میں جائیے کہ کس چیز میں سود نہیں ہے اس کو آپ سمجھیے، پھر وہی تجارت کریے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو رب جب پوچھے گا تو آپ وہاں یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ مولا ہم کو معلوم نہیں تھا۔ نہیں، یہ آپ کا عذر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو کہا جائے گا، رب فرمائے گا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، ہم نے تم کو پڑھنے کا موقع دیا تھا، تم نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی ہے؟ تم نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی تھی؟ تمہارا یہ عذر جہالت جو ہے رب کی بارگاہ میں عذر نہیں ہوگا۔
مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا. یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور بالغ ہونے تک یتیم کا حکم ہوگا، اس کے بعد نہیں. ورنہ جس کے بعد جیسے آپ میرے استاد صاحب کے والد صاحب نے تو ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جو کہ ان کے بھی والد نہیں تو آپ کہیں آپ کے والد نہیں ہے تو آپ ان کو یتیم کہا جائے. نہیں. تو یتیم اگر کوئی ہو گیا ہے تو اس کے مال کو کھانا یہ حرام ہے. وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان کارزار میں جہاد کے بعد پیٹ دکھا کے بھاگنا یہ بھی حرام ہے. اور آخری بات جو ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ مومنہ غافلہ عورتوں پر تہمت لگانا. آج یہ بیماری بہت زیادہ عورتوں میں ہے. اگر وہ عورت مغرب بعد اگر کہیں گھر سے نکل گئی تو اسی عورت نے دیکھ لیا فوراً وہ اس کا خیال جاتا ہے کہ وہ کیوں گئی، اس کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے. اور الزام تراشی، بدگمانی اور برائی کی طرف تو ویسے تو غافلہ مومنہ عورتوں کو نہیں بلکہ اگر ایسی عورتیں ہیں جو تھوڑا تیز ترار ہیں ان عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے، ان عورتوں کے بارے میں بھی حکم نہیں ہے کہ انہیں آپ تہمت لگائیں، برائی کے بارے میں ان کے بارے میں کسی سے بات کریں. نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اسلام کو سمجھیے اور اسی پر قائم رہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے جڑنے کی صحیح معنوں میں توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور محفل میلاد کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگ اگر اجازت دیں تو حضرت 2-3 شعر پڑھ دیجئے. پڑھا جائے کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور ٹھنڈی کا موسم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، بولنے میں صابت اسی بھی طریقے سے استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.